توبہ توبہ، آج رجوع مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، وزیروں کی طرف، نہیں 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 نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، سائل آیا مانگنے والا، دربان نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کرو۔ بیٹھ گیا، سلام پھیرا امیر المومنین نے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا اس سے، بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھائی مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہو گیا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ یہ ہے تبلیغ، سب کو کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو۔ سب کا رجوع کس کی طرف کرواؤ؟ اللہ کی طرف۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، داعی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی میں جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، فوراً اس کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے پانی پیچھے لشکر، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جماعتوں میں نکل کر، کبھی سروزہ، کبھی چلہ، 3 چلے، یہ سال، یہ 7 ماہ، عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کی نقل و حرکت، گھر گھر کو جانا، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو، کس کو ساتھ لے لو، اللہ کا ساتھ ہونا، یہ ہے کامیابی۔ تو سب نیت کرو بھئی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ بھئی، روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ دوسری بات، دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو۔ اے دنیا کے انسانوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ ہاں، آج ہیں کل نہیں۔ کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف لوگ بھی مرتے۔ کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا جمعہ نہیں ملے گا۔ ہر اذان، بہت ساروں کی آخری اذان ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں،
آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، ذرا توجہ کرو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ وہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی۔ یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا۔ میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی۔ ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا۔ ہاں، وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا۔ یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل، اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے، مر گئے۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔